برصغیر ہند کے مسلمانوں اور افغان عوام کے درمیان تعلقات کی تاریخ بہت پرانے ہیں، اور دارالعلوم جس وقت قائم ہوا ہے تو غیر ملکی طلباء میں سب سے پہلے افغانستان وہ ملک تھا جہاں کے طلباء آئے یہاں اور انہوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا۔ پہلی مرتبہ کسی بھی طالبان کے اہم ترین رہنما نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ میں اس وقت موجود ہوں ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں، اور میرے پیچھے یہاں کی سب سے بڑی لائبریری ہے جس کا نام ہے دارالحدیث اور شیخ الہند لائبریری، اور ابھی بھی اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر یہاں کی عظیم الشان مسجد ہے جس کو جامع رشید کہا جاتا ہے، اور میرے پیچھے باب الظاہر ہے جس کا رشتہ ہے افغانستان سے، اور آج کی تاریخ، آج کا دن دارالعلوم دیوبند کے لیے بہت زیادہ اہم رہا، تاریخی رہا، کیونکہ افغانستان کے موجودہ وزیر خارجہ طالبان رہنما مولانا امیر متقی خان نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا، اور 1996 میں جب طالبان کا قیام عمل میں آیا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک پہلی مرتبہ کسی بھی طالبان کے اہم ترین رہنما نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا ہے۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند اور طالبان کا جو رشتہ ہے بہت پرانا ہے، کیونکہ طالبان میں، امارت اسلامیہ افغانستان میں جتنے لوگ ہیں جو اہم ذمہ داران ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اس وقت افغانستان کی حکومت ہے، جن کے ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے، وہ سب روحانی طور پر، فکری طور پر، مسلکی طور پر اپنے آپ کو دارالعلوم دیوبند سے جوڑتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں، یعنی کہہ لیجئے 1996 سے 2025 کے بیچ میں جب پہلی مرتبہ کسی بھی طالبان لیڈر کو بھارت آنے کا موقع ملا، ان کا سرکاری دورہ ہوا، بھارت سرکار نے مکمل پروٹوکول دیا، ان کو بلایا، تو انہوں نے اپنے دورے میں، اپنی وزٹ میں دارالعلوم دیوبند کو ترجیحی طور پر شامل کیا، شرط لگائی کہ میں دارالعلوم دیوبند بھی جاؤں گا، اور بھارت سرکار نے ان کے آفر کو، ان کی شرط کو منظور کیا۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ کو دارالعلوم دیوبند کا دورہ کرایا جائے گا۔ اس کے بعد بھارت سرکار نے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا، اور ان کو کہا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں اور وہ آپ کے ہاں یعنی دارالعلوم دیوبند بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ بالکل لبیک، ہم حاضر ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان کا خیر مقدم کریں گے۔ چنانچہ 11 اکتوبر کو دن کے تقریباً 11:30 بجے مولانا امیر متقی خان دارالعلوم دیوبند پہنچتے ہیں، طلبہ کی طرف سے شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شیڈول طے تھا اس میں بات شامل تھی کہ سب سے پہلے وہ طلبہ کے درمیان سے ہو کر گزریں گے، اس کے بعد حدیث شریف کی وہ اجازت لیں گے، سند حدیث حاصل کریں گے، پھر مہمان خانہ میں جائیں گے، اساتذہ سے، ذمہ داروں سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد ان کا خطاب عام ہوگا۔ لیکن ان کا جو پبلک پروگرام طے تھا دن کے 2:30 بجے سے، وہ پروگرام نہیں ہو سکا۔ میرے پیچھے جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں بہت بڑی لائبریری ہے، اور اسی میں فرسٹ فلور پر نیا آڈیٹوریم بنا ہے، اور اس آڈیٹوریم میں پروگرام ہونا تھا، اسٹیج تیار تھا، پوری تیاری ہو چکی تھی، میڈیا کے لیے بھی وہاں پر جگہ رکھی گئی تھی، لیکن یہ پروگرام نہیں ہو سکا، اور پروگرام نہ ہونے پر لگاتار سوالات بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ دراصل جو یہاں کا ڈی ایم ہے، یہاں کے ایس پی اور پولیس پرشاسن کے ذمہ داران ہیں، ان سب کا کہنا ہے کہ بھیڑ آؤٹ آف کنٹرول تھی، بہت زیادہ لوگ آ چکے تھے، اور اس وجہ سے اس پروگرام کی گنجائش نہیں تھی۔ آپ ویژول میں دیکھ سکتے ہیں، تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جی ٹی روڈ سے اندر مولانا امیر متقی خان کی اور اس پورے قافلہ کی ڈیلیگیشن کی گاڑی اندر آتی ہے تو طلبہ کا ازدحام تھا، طلبہ پھر بھاگتے ہوئے ادھر آتے ہیں، اور صرف دارالعلوم دیوبند یا دیوبند کے مدرسے کا افراد نہیں بلکہ پورے علاقے کے جو مدرسے ہیں وہاں کے طلبہ آ چکے تھے، جو اساتذہ ہیں وہ آ چکے تھے۔ صرف دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 8-9 ہزار طلبہ رہتے ہیں، اور دیوبند میں
بہت سارے مدارس ہے، دارالعلوم وقف دیوبند ہے، مولانا خضر شاہ صاحب کا مدرسہ ہے، اسی طرح دوسرے ادارے ہیں، اور ان سب کے طلباء کی تعداد 30-40 ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ جو پورا علاقہ ہے مظفر نگر، سہارنپور، شاملی، یہاں سب سے زیادہ پرانے اور تاریخی ادارے پائے جاتے ہیں، اور ان تمام اداروں کے افراد آ چکے تھے، لکھنؤ تک کے لوگ آ چکے تھے، سلطانپور سے لوگ آ چکے تھے، طلبہ آ چکے تھے، اس لیے بھیڑ بے قابو ہو چکی تھی۔ اور جب ڈی ایم نے آ کر جائزہ لیا، دیکھا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، ان کو قابو کرنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے دن کے 12-12:30 بجے مولانا امیر متقی خان کو اسی لائبریری سے گیسٹ ہاؤس میں مہمان خانہ میں پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد اساتذہ سے ملاقات طے تھی، ان کو یہاں آنا تھا، لیکن ڈی ایم نے کہا، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے افسران نے، اس کے علاوہ ہوم منسٹری کے افسران نے، یا جو ایجنسیز ہیں ان سب کے لوگوں نے مشترکہ طور پر میٹنگ کر کے فیصلہ کیا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم قابو میں نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کا یہ جو پروگرام ہے کینسل کرنا پڑے گا۔ حالانکہ مہمان محترم اور وزیر خارجہ مولانا امیر متقی خان نے کہا کہ علماء لوگ ہیں، مولانا لوگ ہیں، ہم مدرسہ میں یہ سب چلتا ہے، بھیڑ ہوتی رہتی ہے، آپ ٹینشن مت لو، پروگرام کرنے کی ہمیں اجازت دو۔ لیکن پرشاسن نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سوال ہم پر آئے گا، آپ کی سیکورٹی، آپ کی حفاظت ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، اور ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی پروگرام کرنے کی۔ اور وہ زیادہ ضد نہیں کر سکتے تھے، پروٹوکول کا حصہ تھا، اور اس کے بعد ان کا یہ پروگرام کینسل ہو گیا، جس کی وجہ سے طلبہ میں اور دور دراز سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں مایوسی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے گیسٹ ہاؤس میں جو اساتذہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں مولانا امیر متقی خان نے اپنے امیر المؤمنین ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کا اور جتنے رہنما ہیں ان سب کا انہوں نے میسج سنایا کہ ہم سب آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام محبت پیش کرتے ہیں، آپ کی جو فکر ہے، آپ کا جو منہج ہے، ہم اسی پر گامزن ہیں، آپ سے ہمارا علمی اور روحانی رشتہ ہے، ہمارے اساتذہ بھی آپ کے اساتذہ سے تربیت یافتہ ہے، انہوں نے فیض حاصل کر رکھا ہے، اس لیے ہم آپ کے راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ محترم حاضرین، برصغیر ہند کے مسلمانوں اور افغان عوام کے درمیان تعلقات کے تاریخ بہت پرانے ہیں، جو 10 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ پر محیط ہے۔ یہ صرف افغان سلاطین نہیں تھے جنہوں نے اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، جن کے ناموں سے ہندوستان کے مسلمان واقف ہے، بلکہ علمی لحاظ سے بھی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ ایک دوسرے سے ناقابل شکست ربط اور اتصال رکھتے ہیں۔ اگر افغانستان کے علماء کرام مولانا عبدالحق محدث دہلوی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا امیر زاہد ہروی صاحب، قاضی محب اللہ بہاری صاحب، مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام کے کتب اور علمی فیض سے اساتذہ استفادہ کرتے ہیں، اور ان حدیث کی روایت کے سند مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت شیخ الہند صاحب، مولانا رشید احمدی گنگوہی صاحب، مولانا قاسم نانتوی صاحب، شاہ محمد اسحاق صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وابستہ ہے، تو دوسری جانب ہندوستان کے اکثر علمی خانوادوں کے جڑیں افغانستان تک پہنچتے ہیں۔ جس طرح کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ جو ہرات کے چشت شریف سے تعلق رکھتے ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے مرشد اعلیٰ امام ربانی شیخ احمد سرہندی جو مولانا فرخ شاہ کابلی کی اولاد سے ہے، اسی طرح مرزاہد ہروی ہے جن کا اصلاً تعلق افغانستان کے علاقے ہرات سے ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ افغانستان اور ہندوستان کے اسلامی سماج کے درمیان روابط صرف عقیدے، فکر اور منہج کے اعتبار سے نہیں بلکہ سیاسی، علمی اور تاریخی قابل فخر مشترکات کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہے۔ ابھی جب افغانستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم، امن و امان قائم ہے، ملک کے تعمیر نو کے سلسلے میں علمی مراکز بھی اثر نو تعمیر کیے جا رہے ہیں اور حقیقی طریقے سے اقدامات کا آغاز کیا جا رہا ہے، چاہے کہ ہمارے اسلامی ملک اور دارالعلوم دیوبند سے اس طرح دیگر علمی اداروں سے جیسے بظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء وغیرہ کے درمیان تعلقات اور آمد و رفت بڑھ جائے تاکہ ایک دوسرے سے افادہ اور استفادہ آسان ہو سکے۔
دارالعلوم دیوبند کے کارنامے بیان کرنے لگ جائے تو شاید اس کے لیے یہ محفل کافی نہ ہو۔ مختصر اتنا کہوں گا کہ یہ دارالعلوم پوری امت مسلمہ خصوصاً جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 صدیوں میں ہندوستان سمیت اسلامی دنیا کے اکثر ممالک مغربی استعمار کے زیر تسلط رہے۔ اس آزمائشی مرحلے پر مختلف قسم کے فتنے اٹھے، مگر سب سے خطرناک فتنہ مسلمانوں کے عقیدے، اخلاق اور ثقافت کے تحریف اور اس کے خاتمے کی صورت میں درپیش تھے۔ اس تاریکی میں دارالعلوم دیوبند نور اور ہدایت کا اونچ سرچشمہ تھا، جس نے مسلمانوں کے عقیدے، فتوا، فکر و ادب، دینی علوم، تصوف و عرفان، اخلاقی تربیت اور زندگی کے تمام شعبوں میں صحیح منہج متعین کر کے دیا اور اقوام کو گمراہی سے بچایا۔ دارالعلوم دیوبند کے مشائخ کرام کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ہر طرح کے تنگ دستی، غربت اور مشکلات برداشت کیے، مگر علم، فتوا اور دعوت اسلام کے حریت اور خود مختاری کا تحفظ کیا۔ اس دارالعلوم نے مسلمانوں کی دینی منابع کو نہ صرف استعمار کے اثرات سے محفوظ رکھا، بلکہ افراط و تفریط اور مختلف منحرف گروہوں کے اثرات سے بچایا، جس کے برکت سے آج الحمدللہ ہم ایک خالص اسلامی منہج سے بہرور ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں 1.5 صدی کے بعد بھی اپنی اصلیت برقرار رکھی، اعتدال کا راستہ اپنایا، علمی امانت کے میراث کا تحفظ بھی کیا اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے متعلق بے شمار کتابیں اور شروحات لکھ کر شائع کر دی ہے۔ دیوبند کی علمی روشنی صرف ہندوستان تک محدود نہیں، بلکہ اس نے پورے اسلامی دنیا کو منور کر دیا ہے۔ افریقہ، یورپ اور امریکہ تک بھی اس کے خدمات کا سلسلہ پھیلایا ہے۔ ان سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائی بخشندہ۔ محترم مشائخ کرام، یہی علماء ہے جو امت کو بیداری اور عمل کے احیاء کا راستہ دکھا سکتے ہیں اور اسی کامیابی کے افق تک پہنچا سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کو تفریقہ کے بجائے اتحاد اور علمی بصیرت کی ضرورت ہے، اور دیوبند کا یہ بڑا مرجع اس حوالے سے کردار ادا کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کے اور افغانستان کے قدیم تعلقات ہیں، اور یہ عوامی سطح پر بھی رہے، اور وہاں کے جو حکمراں ہیں ان کے دلوں میں بھی دارالعلوم کی بڑی عظمت رہی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم کے جو اس وقت کے محتمم تھے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باضابطہ افغانستان کا دورہ ہوا تھا، اور وہاں کے عوام کے ساتھ ساتھ وہاں کی حکومت نے، خاص کر اس وقت جو افغانستان کے کنگ تھے ظاہر شاہ، انہوں نے بہت زوردار استقبال کیا، اور دارالعلوم کے لیے انہوں نے اس وقت خطیر رقم بھی دی تھی، اور اسی رقم سے حضرت قاری صاحب نے یہاں آنے کے بعد باضابطہ ایک گیٹ بنایا باب الظاہر کے نام سے، اس وقت بھی جو موجود ہے دارالعلوم میں، اور وہ صرف ایک گیٹ نہیں ہے، اس میں 20-22 کمرے بھی ہیں اور کلاسیں بھی چلی ہیں، بعض میں طلبہ کا رہنا سہنا بھی ہوا ہے۔ اس وقت اس پر مدت زیادہ گزر گئی ہے۔ پھر خود ظاہر شاہ دارالعلوم بھی تشریف لائے تھے، اور اس وقت بھی دارالعلوم نے ان کا استقبال کیا تھا، اور وہ یہاں سے بہت خوش ہو کے گئے۔ پھر وقتاً فوقتاً اس زمانے میں افغانستان کے جو سفیر تھے ایک بار سردار نجیب اللہ صاحب، وہ بھی آئے، تو اس طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور دارالعلوم جس وقت قائم ہوا ہے تو غیر ملکی طلباء میں سب سے پہلے افغانستان وہ ملک تھا جہاں کے طلباء آئے یہاں، اور انہوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا۔ یہ جو پورا طالبان کا گروپ ہے، ان کے جتنے لیڈرز ہیں، ان سب نے پاکستان میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم حقانیہ جو اکوڑا کھٹک میں ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اور اس ادارہ کے، اس مدرسہ کے جو فاؤنڈر ہے مولانا عبدالحق، 1947 میں انہوں نے ادارہ قائم کیا تھا، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ رہ چکے تھے۔ خاص طور پر 1947 سے پہلے جو پورا علاقہ ہے پاکستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا، افغانستان ایک الگ ملک تھا، اور اس وجہ سے برٹش امپائر میں انڈیا کا فیض افغانستان تک پہنچا تھا،
اور اس वक्त वहाँ के जितने तलबा है वो सब पाकिस्तान में ही तालीम हासिल करते थे। तो पाकिस्तान में और ख़ुद अफ़गानिस्तान में एक बड़ा हल्का ऐसा है, एक बड़ा इलाक़ा ऐसा है जो दारुल उलूम देवबंद की फ़िक्र से मुतासिर है। उनका मसलक, उनका मशरब, उनका जो मिजाज है दारुल उलूम देवबंद जैसा है। और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में दारुल उलूम देवबंद का इतना फैज़ पाया जाता है कि वहाँ के और भी कई लोगों ने दारुल उलूम देवबंद आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब मेरे पीछे देखिए एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुल ज़ाहिर, और ये सिर्फ दरवाज़ा नहीं है बल्कि इस दरवाज़े में भी 15-16 छोटे छोटे रूम बने हुए, कमरे बने हुए हैं। और दारुल उलूम देवबंद में जो मुमताज़ तलबा होते हैं जिनको आला नंबरात से कामयाबी मिलती है, उमूमन उनको यहाँ जगह मिलती है, क्योंकि ये 1 BHK है, या कह लीजिए 1, इसको एक सिट्टा रूम बोलते हैं यहाँ की इस्तिलाह में। तो इस गेट की जो तारीख़ है वो ये है कि इसका जो नाम है बाबुल ज़ाहिर, अफ़गानिस्तान के एक बादशाह थे ज़ाहिर शाह, नादिर शाह के बेटे। और 1958 में जब वो भारत आए अपने ऑफिशियल सरकारी दौरे पर, तो उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे दारुल उलूम देवबंद जाना है। और उन्होंने दारुल उलूम देवबंद को विज़िट किया। उस वक्त यहाँ के मुहतमिम थे हज़रत मौलाना क़ारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे उलमा इकराम और असातिज़ा इकराम थे, और उनकी मौजूदगी में उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। फिर उन्हीं के फ़ंड से, उनके पैसे से इस दरवाज़े की तामीर हुई। और आज जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत बदली है, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर 2 दुनिया की सुपर पावर ताकतों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। सोवियत यूनियन, रूस ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, अपनी आर्मी को उतार दिया था। लेकिन 10 सालों तक वहाँ के लोगों ने, वहाँ के अवाम ने लगातार जंग की, जिद्दोजहद की। रूस के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कब्रिस्तान साबित हो गई, और 10 सालों के बाद रूस को जाना पड़ा, रूस के टुकड़े हो गए। और फिर उसके बाद एक अच्छी हुकूमत नहीं बन सकी थी। मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह ने 1996 में सब लोगों को इकट्ठा किया, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी, जिसको तालिबान कहा गया, और मुश्तरका हुकूमत कायम की। लेकिन फिर अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो सका कि वहाँ इस्लामी निज़ाम है, शरीयत का निज़ाम है, कुरान के उसूल और दस्तूर के मुताबिक हुकूमत हो रही है। चुनांचे 9/11 का बहाना बनाकर अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, और 20 सालों तक अमेरिका का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा रहा। लेकिन तालिबान लड़ते रहे, जिद्दोजहद करते रहे। 2021 में कामयाबी मिली और दोबारा उनकी हुकूमत कायम हुई। तो अब दुनिया उनको तस्लीम कर रही है। भारत जैसे बड़े मुल्क ने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार से अपने रिश्ता को बेहतर बनाया है। ये अफ़गानिस्तान के तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है कि उनको ये अहमियत मिली, उनको रिस्पॉन्स मिला, और अब दोनों देशों के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पर इंडिया में जो दीनी इदारे हैं उनके भी रिश्ते अच्छे होंगे तालिबान की सरकार से। और मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने बताया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था, आज भी उन्होंने बातचीत के दौरान मुझसे कहा कि जो अफ़गानिस्तान के तलबा है वो दारुल उलूम देवबंद आना चाहते हैं, दीनी मदरसों में आना चाहते हैं उलूम दीनिया सीखने के लिए, और उनको वीज़ा इशू नहीं कहता है। भारत के फ़ॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मैंने बातचीत की है, और मुलाकात के दौरान मैंने कहा कि हमारे तलबा को आप परमिशन दीजिए, वीज़ा दीजिए। और उन्होंने वादा किया है, यकीन दहानी कराई है कि अफ़गानिस्तान के तलबा को भी वीज़ा इशू किया जाएगा और वहाँ के तलबा भी आ जाएंगे। जो सबसे अहम बात है, और इंटरनेशनल मीडिया में सब जगह खबर चल रही है कि मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान दारुल हदीस में आते हैं, इजाज़त हदीस उन्होंने हासिल की। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम और शेखुल हदीस मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब ने उनको हदीस की इजाज़त भी दी। दरअसल एक रिवायत है, एक तरीक़ा है मदरसों की इस्तिलाह में कि हदीस एक दूसरे से रिवायत की जाएगी, किसने किससे हदीस पढ़ी, किसने किससे हदीस सुना, ताकि उसका जो एतबार है, उसकी जो सनद है वो बाकी रहे। और तालिबान के जो रहनुमा हैं उनको जो इजाज़त हदीस मिली हुई है, तो सिलसिला बीच में रुका हुआ था। मौलाना अब्दुल हक के असातिज़ा से उनको मिली होगी, फिर वहाँ से उनको रिवायत मिली। तो आज दारुल उलूम देवबंद की सरज़मीन पर आकर डायरेक्ट यहाँ से उन्होंने हदीस शरीफ की इजाज़त हासिल की, और एक मदरसा की इस्तिलाह में इसको एक बहुत बड़ी सनद के तौर पर देखा जाता है, बहुत अहम चीज़ है। और इसीलिए वो यहाँ आना भी चाह रहे थे, और उनका दौरा कामयाब रहा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हुई, जिस तरह यहाँ के तलबा ने, असातिज़ा ने दिल खोल कर इस्तकबाल किया है, पूरे इलाके के लोगों ने आकर के मेहमान नवाजी की है, खैर मकदम किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह इस दौरे को अब वेलकम किया जा रहा है। और इंडिया की जो मीडिया है, साल 2021 में इंडिया की मीडिया ने तालिबान को अस्करियत पसंद कहा, दहशतगर्द कहा, आतंकवादी कहा, और दिन रात तालिबान के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन 4 सालों के बाद मीडिया को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, झुकना पड़ा है, और तालिबान की अब तारीफ़ की जा रही है, अब पाकिस्तान की बुराई की जा रही है। कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और तमाम क्लिप्स को दिखाया था कि 2021 में क्या हुआ और आज
कितना बदलाव आया है और इसी को कहते हैं कि दुनिया झुकती है, कोई झुकाने वाला चाहिए। और आज मीडिया का रवैया बदला है, उनका तर्ज़ तकल्लुम बदला है। मैं देवबंद की सरज़मीन पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं आपको ये सारी रिपोर्ट दे रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दारुल देवबंद का दौरा बहुत अहम रहा, तारीख़ी दौरा माना जा रहा है और भले ही उनका पब्लिक प्रोग्राम नहीं हो सका, प्रशासन पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। डीएम ने पहले से इसको सीरियस नहीं लिया था, यहाँ की इंतज़ामिया को नहीं लग रहा था इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे तो वो प्रोग्राम जिस तरह होना था नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने तलबा के जोश को देखा, उनके जज्बा को देखा, जुनून को देखा और पूरी दुनिया को एक नया मैसेज गया है। दारुल देवबंद के लिए उन्होंने जो पैगाम तैयार किया था उस पैगाम को भी काफ़ी सीरियस लिया गया। ख़ुद यहाँ की तरफ से जो खुतबा इस्तक़बालिया तैयार किया गया था उसको भी सराहा गया, हालांकि वो खुतबा इस्तक़बालिया नहीं पेश किया जा सका। लेकिन दारुल देवबंद के मुहतमी मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने अपने मेहमान मुकर्रम का खैर मक़दम किया है, हमें बेहद खुशी है कि उनको यहाँ आने का मौका मिला। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात में और बेहतरी आए, भारत बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करे और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतने ज़्यादा ही मुल्क के हालात अच्छे होंगे। तो तमाम लोगों ने खैर मक़दम किया है और मिल्लत टाइम्स के ज़रिए मैंने ग्राउंड ज़ीरो पर आकर आपको पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। मौलाना अरशद मदनी की तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो गले मिल रहे हैं। इसी तरह मौलाना सुफियान क़ासमी ने उनको दारुल देवबंद के मेहमान खाना में खुसूसी तोहफ़ा पेश किया और भी असातिज़ा ने मुलाकात की। दारुल देवबंद के एक उस्ताद से मुलाकात करते हुए मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने कहा कि मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा है लेकिन मजबूरी है, जाना होगा, प्रोटोकॉल का पार्ट है। तो बहरहाल तारीख़ ने करवट ली है और तालिबान जिस फ़िक्र और नहज से अपने आप को जोड़ कर रखते हैं उस मरकज़ी इदारा में उनको आने का मौका मिला। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही जवाब दिया था कि दारुल देवबंद से इल्मी रूहानी फ़िक्री रिश्ता है, तो वहाँ हम जाएंगे, सनद हदीस की इजाज़त हासिल करेंगे और इसलिए दारुल देवबंद ने आंखें बिछा कर उनका इस्तकबाल किया है। दूर दराज से लाखों लोग आ गए थे, उनको मायूसी भी हुई लेकिन पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज भी गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी नज़र में उनका दारुल देवबंद का दौरा कैसा रहा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो प्लीज़ ज़रूर ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, QR कोड मौजूद है, जैसे स्कैन करेंगे मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ हमारा प्लान मौजूद है। कोई भी एक प्लान ज़रूर ले लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद है हमारे कैमरामैन और वीडियो एडिटर पीर मोहम्मद। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।